مکیلی ہو. وفی قول تکفی مماثلته رطبا ولا تکفی مماثلة الدقیق والسبیق والخبز بل تعتبر المماثلہ فی الحبوب حبا. اناج سے جو چیزیں بنائی جائے جیسے آٹا بنتے ہیں گیہوں کا وغیرہ، تو اسی جنس سے برابری کے ساتھ فروخت کرنا جائز نہیں ہے، اور نہ اناج سے جس سے وہ بنا، کیونکہ وہ حالت کمال سے نکل چکا. اس حالت میں مواصلت کا علم ممکن نہیں ہے. البتہ اصل جو گیہوں سے بنا ہے تو وہ گیہوں اور دوسرے گیہوں وہ برابر ہونے چاہیے، چاہے آٹے میں کمی زیادتی ہو جائے تو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. تو دانوں میں دانے ہونے کا اعتبار ہے، آٹے ہونے کا اعتبار نہیں. وفی حبیب الدہن کالسمسم حبا او دونا وفی العنب زبیبا او خل عنب وکذا العصیر فی الاصح وفی اللبن لبنا او سمنا او محیضا صافیا، یعنی صاف شفاف مکھن. جی گیہوں کا آٹا چاول کے آٹے کے عوض فروخت نہیں کر سکتے، کیونکہ جنس الگ ہے. یہ چیز ذہن میں رکھیں. جن دانوں سے تیل نکالا جاتا ہے ان میں دانے کی حالت میں اور تیل کی حالت میں مواصلت کا اعتبار ہوگا. جیسے تل ہے، مونگ پھلی ہے، لہذا تل کو تل کے عوض یا تل کے تیل کو تل کے تیل کے عوض فروخت کر سکتے ہیں، لیکن دانے کو تیل کے عوض فروخت کرنا صحیح نہیں، کیونکہ مماثلت کا ثبوت نہیں ہوگا. تل کو تل کے تیل کے عوض فروخت کرنا یہ بھی منع. انگور اور کھجور کا شیرہ جو بنایا جاتا ہے، سرکہ بنایا جاتا ہے، تو اس میں بھی آپس میں مماثلت ہونی چاہیے. دودھ میں پانی یا کسی اور چیز کی آمیزش کے بغیر خالص حالت میں اس کی مماثلت کا اعتبار کیا جائے گا. پانی مل جائے تو پھر وہ مماثل نہیں رہے گی چیز. اب آگے ہیں بیان ولا تکفی المماثلۃ فی سائر احوالہ کالجبن والعقیط ولا تکفی مماثلۃ ما اثرت فیہ النار بالطبخ او القلی او الشیء ولا یضر تاثیر تمیز کالعسل والسمن. کہتے ہیں کہ مماثلت میں کچھ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. اس میں سے ایک نمبر ہے، عبارت سے جو بچہ چیز سمجھ میں آ رہی کہ آگ کی تاثیر. کسی ربوی چیز کو آگ پر پکایا گیا یا بھنا گیا ہو تو اسے اسی جنس سے فروخت کرنا جائز نہیں ہے. جیسے جوش دیا ہوا دودھ کے عام دودھ کے ساتھ فروخت نہیں کر سکتے. بھنا ہوا گوشت دوسرے گوشت کے ساتھ فروخت نہیں کر سکتے، کیونکہ حقیقی تماثل اب نہیں رہا. جوش دیا گیا تو گھٹ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے. تو اس میں حقیقی مماثلت کا کوئی تحقق ہوتا نہیں ہے. ہاں تمیز کے لیے، یعنی جیسے موم سے شہد الگ کرنے کے لیے، دودھ سے گھی الگ کرنے کے لیے، سونے چاندی سے کھوٹ کو الگ کرنے کے لیے آگ میں تپایا یا پکایا گیا ہو تو پھر اس میں کوئی مماثلت کے اعتبار سے فرق پڑنے والا نہیں ہے. تو یہ چیز ذہن میں رہے. تو ولا تکفی مماثلۃ ما اثرت فیہ النار بالطبخ او القلی او الشیء، پکانے، تلنے یا بھوننے کی وجہ سے آگ میں جس میں اثر انداز ہوا ہو تو اس کی مماثلت کافی نہیں ہے. تمیز کے لیے الگ کیا گیا ہو، آگ پر رکھا گیا ہو تو پھر اس سے مماثلت میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. تو مماثلت یقینی ہونی چاہیے، گمان اور تخمین والی مماثلت کافی نہیں. گمان اور تخمین والی مماثلت کافی نہیں ہوگی. وَإِذَا جَمَعَتِ الصَّفَقَةُ رِبَوِيًّا مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَاخْتَلَفَ الْجِنْسُ مِنْهُمَا كَمُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ بِمُدٍّ وَدِرْهَمٍ وَكَمُدِّ وَدِرْهَمٍ بِمُدَّيْنِ أَوْ دِرْهَمٍ أَوِ النَّوْعِ كَالصِّحَاءِ وَمُكَسَّرَةٍ بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا فَبَاطِلَةٌ. گمان اور انداز والی جو مماثلت ہے وہ نہیں چلنے والی.
کہتے ہیں کہ دونوں جانب سے ربوی شے ہو، جنس الگ الگ ہو، مثلا ایک طرف ایک مد عجوہ کھجوریں اور درہم ہے، اور دوسری طرف ایک مد عجوہ کھجوریں اور درہم ہے، یا ایک مد اور ایک درہم، اس کو دو مد اور یا دو درہم کے بدلے میں وغیرہ اس طریقے سے فروخت کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یا نوع میں الگ ہو جائے، جیسے صحیح دراہیم مکسر دراہیم کے بدلے میں فروخت کرنا، تو یہ سب صحیح نہیں ہوگا، یہ سب جو ہے صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے وَيَحْرُمُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيْوَانِ مِنْ جِنْسِهِ وَكَذَا بِغَيْرِ جِنْسِهِ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ فِي الْأَزْهَرِ، گوشت کو حیوان کے بدلے میں، اسی جنس کے حیوان کے بدلے میں، یا اس کے علاوہ کے معقول اللحم حیوان کے بدلے میں، جیسے بکری کا گوشت ہے طرف، تو 50 کلو بکری کا گوشت ایک بکری کے بدلے میں، یا 50 کلو بکری کا گوشت ایک بھینس کے بدلے میں، معقول اللحم ہے بھینس لیکن جنس الگ ہو گئی، تو اس طریقے سے فروخت کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ گوشت دیکھیے پیچھے بات آ چکی ہے، اصل کے مطابق جنس شمار ہوگا، ربوی مال ہے، ایک ہی جنس کا گوشت ہو تو تماثل، حلول، قبض قبل التفرق یہ شرط ہے، جنس الگ ہو جائے تو پھر حلول اور قبضے کی تو شرط باقی رہے گی۔ حیوان کے عوض گوشت کی فروخت جائز نہیں ہے، چاہے نقد ہو چاہے ادھار، گوشت اسی حیوان کے جنس کا ہو یا کسی اور جنس کا ہو، معقول اللحم کا ہو یا غیر معقول اللحم کا ہو، تمام صورتوں میں یہ بیع جائز نہیں ہے، تمام چیزوں میں۔ گوشت کے بدلے میں چربی ہو، چکتی ہو، گردہ ہو، تلی ہے، دل ہے، تو یہ چیزیں بھی یہی حکم رکھے گی، یہ چیزیں بھی جو ہے یہی حکم رکھے گی، تو ان چیزوں کو بھی ذہن میں جو ہے رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال کہ مماثلت جو بھی ہے یہ یقینی ہونی چاہیے، گمان اور اٹکل کے اعتبار سے مماثلت کافی نہیں ہوگی، جیسے گیہوں کا ایک ڈھیر دوسرے ڈھیر کے عوض گمان سے فروخت کرے، چاہے دونوں اپنے اٹکل میں دونوں کو برابر سمجھتے ہوں، تو یہ بھی منع صورتحال رہے گی، مماثلت کا یقینی ہونا ضروری رہے گا۔ یہ ربا کا بیان تھا جو یہاں تک جو ہے مکمل ہو گیا ہے، تو اس کو ذرا ذہن میں رکھیں، اچھی طرح جو ہے دیکھیے عبارات، دیگر بھی شروحات وغیرہ سے مدد لے کر ان عبارتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔